تم کبھی نہ کہتے یو آر اونلی ینگ ونس. تم کو پتا ہوتا یو ول بی ینگ فار ایور اگر تم اللہ کا دیا ہوا یہ کلام زندگی میں شامل کر لو. یہ ہے فاؤنٹین آف یوتھ, یہ ہے ہمیشہ کی جوانی, ہمیشہ کی خوشیوں کا سر چشمہ. افحسبتم, کیا تم نے گمان کر رکھا تھا ہم نے تم کو فضول پیدا کیا, تمہیں ہماری طرف کبھی پلٹنا ہی نہیں. بس بالا اور برتر ہے اللہ بادشاہ حقیقی, کوئی خدا نہیں اس کے سوا. رب العرش الکریم, مالک ہے عرش بزرگ کا. اور جو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود کو پکارے جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں, اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے. انہ لا یفلح الکافرون, کافر کبھی فلاح نہیں پاتے. تو تم ونیئر دیکھ کے دھوکہ مت کھانا. کاسٹیوم پارٹی ہے دنیا. کوئی اگر بادشاہ کا کاسٹیوم پہن لے حقیقت میں بادشاہ نہیں ہے. کوئی اگر فقیر کا کاسٹیوم پہن لے حقیقت میں فقیر نہیں ہے. سب کاسٹیومز اتر جائیں گے قیامت کے دن, سب حقیقت ظاہر ہو جائے گی. تم کیا کرو, وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ, کہہ دیجئے, کہو میرے رب درگزر فرما اور رحم کر, اور تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے. سورۃ النور, نور کا مطلب ہوتا ہے روشنی. اس کا جو مضمون ہے اس میں کچھ ہم کو معاشرتی اصلاحات ملیں گی اور کچھ انتظامی احکامات اور ہدایات بھی ہم کو ملیں گی. بڑے خوبصورت پیرابلز اس میں آ رہے ہیں, تماثیل آ رہی ہیں, اور مل جل کر اجتماعی طور پہ کام کرنے کی بھی ترغیب تماثیل کے ذریعے دی جائے گی. شینڈیلیر بن جاؤ, بادل بن جاؤ, مل جاؤ, جل جاؤ, کام کرو, اس طرح بتایا جا رہا ہوگا. پیچھے سورے جو مکی صورتیں ہم نے پڑھی ان میں ہم نے پڑھا ہے کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا, زنا کے قریب نہ جانا. آج اگر ہم دنیا کی حالت دیکھیں تو جو پلیگ ہے اس وقت دنیا میں, جس وبا میں پوری دنیا گرفتار ہے, وہ بے حیائی کی وبا ہے. ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں بت پرستی وبا کے طور پہ پھیلی ہوئی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اللہ مجھ کو اور میری اولاد کو بت پرستی سے, بتوں کی پوجا سے بچا لے. ہر زمانے کا اپنا ایک فتنہ ہوتا ہے, ایک ایشو ہوتا ہے. آج کے دور کا جو فتنہ ہے بے حیائی ہے, لیوڈیٹی ہے, شیم لیسنس ہے. اور جہاں شیم لیسنس ہوگی وہاں زنا ضرور ہوگا, اور جہاں زنا ہوگا وہاں گھر ضرور ٹوٹیں گے, اور جب گھر ٹوٹیں گے بچے ضرور برباد ہوں گے. مینٹلی ڈسٹربڈ, ڈیفیکٹو پروڈکٹ ہے نا, جب مشین ڈیفیکٹو ہو گئی ہے تو پروڈکٹ ڈیفیکٹو ہے. اور جب بچے اس طرح بیچارے ذہنی توازن کھو بیٹھیں گے, اور بچے جب قاتل بن جائیں گے تو معاشرے کا تو امن چین سکون لٹ جائے گا. اور اس بے حیائی کی لپیٹ میں جو کمزور ہیں بچے ایک تو, اور دوسری کمزور ہستی عورت پہ سب سے زیادہ ظلم ہوگا, سب سے زیادہ ستم ہوگا. اور اللہ نے تو بیوی کی حیثیت میں عورت کے پاس سکون رکھوا دیا, اور جب وہ عورت پرسکون ہے ہی نہیں تو وہ مرد کہاں سے سکون پائے گا؟ بازار سے تو خرید ہی نہیں سکتا, کتنا بھی کما لے, کروڑ پتی ہو جائے, ٹریلینئر بلینئر ہو جائے, سکون تو اللہ نے بیوی کے پاس رکھ دیا. بیوی خود بے سکون ہے, عورت خود ہی سکون سے آری ہے, مظلوم ہے, بے سکون ہے, تو مرد بھی سکون نہیں پائیں گے تو انارکی ہوگی, پراسپیرٹی ہوگی, پیس نہیں ہوگا. آج دنیا کی حالت, آپ سے کہا تھا نا کہ ذرا آپ بھی تھوڑی ریسرچ کر کے دیکھ لیں, ہر 2 منٹ میں کوئی ایک سیکشل اسالٹ ہوتی ہے. کہاں پر؟ اس میں. یہ اس کون ہے؟ جی ہاں, یو ایس میں, امریکہ میں. 9 out of 10 ریپ وکٹمز آر فیمیل. لڑکے بھی ریپ ہو رہے ہیں, اب تو لڑکوں پر بھی ہاتھ بڑھائے جا رہے ہیں, لیکن آج بھی 10 میں سے 9 لڑکیاں, عورتیں ہیں جو ریپ ہو رہی ہیں. 80% of the rape assault victims are under the age of 30. 30 سال سے کم عمر ہے. 46% of children who are raped. بچے بھی ریپ ہو رہے ہیں. اب تو عورتیں تو بڑی چیز ہے, اب تو بچوں کو نہیں چھوڑا. پیڈوفیلیا, چھوٹے چھوٹے بچے, اگر اب تو بلکہ 8-9 سال کے بچے بھی ان کو اچھے نہیں لگتے, کہتے ہیں ینگر. 5 سال, 4 سال, 3 سال, 2 سال. اور باقاعدہ یہ سیکشل ٹورزم ہے. تصویریں, البمز ہوتی ہیں بچوں کی, اور بچوں کو پلے گراؤنڈ میں کھیلتے ہوئے گاہکوں کو دکھایا جاتا ہے, اور وہ سلیکٹ کرتے ہیں وہ بچہ کہاں سے آ رہے ہیں, جرمنی سے, امریکہ سے, انگلینڈ سے, ہر جگہ سے, جہاں پہ عورتیں کھلی ہیں قصائی کی دکان کی طرح, کچھ نہیں ڈھکا ہوا ان کا, وہاں یہ حال ہے. دل بھر گیا ہے نا دیکھ کر, تو اب ان کو چینج آف ٹیسٹ چاہیے. جو چیز ایزیلی اویلیبل ہوتی ہے, جو بہت کھا لیتے ہیں, کہتے نہیں کچھ اور چاہیے, اب ان کو بچے چاہیے. تو 46% جو بچے ریپ ہوتے ہیں
اور جو وکٹمز ہوتے ہیں وہ فیملی ممبرز ان کو ریپ کرتے ہیں, قریبی جاننے والے. تو یہ تو ایک سمجھے کہ آپ کو جھلک ہے, اتنی گندی باتیں کہ دل نہیں کرتا, لیکن کیا کریں, اسلام پر اعتراض اتنے شدید ہیں کہ اب دفاع کرنے کے لیے پھر یہ فیکٹس اینڈ فگرز ہمیں ڈسکس کرنے ہوتے ہیں, ورنہ فطرت ہمیں بتا رہی ہے اسلام جو کہہ رہے ٹھیک کہہ رہے. 15 out of 16 rapists will never spend a day in jail. سزا تو چھوڑیں, ایک دن جیل میں نہیں رہیں گے. 16 میں سے 15 ریپسٹ دے گو اسکاٹ فری. یہ حال ہے دنیا کا. دیکھیں عورت تو نہیں ریپ کر سکتی نا, زیادہ تر بہت ہی ریئر کیسز میں ہو سکتا ہے, مرد ہی کرتے ہیں. تو اگر سزائیں ہیں, اور دنیا میں آپ دیکھیں جو جرائم ہیں, کس نوعیت کے جرائم دنیا میں سب سے زیادہ ہیں, دو چیزیں ہیں, جنسی نوعیت کے جرائم اور قتل. پچھلے دنوں بھی شاید آپ نے پڑھا ہوگا, ایک جلٹڈ بوائے فرینڈ تھا, اس کی گرل فرینڈ نے اس کو کہا کہ جاؤ جاؤ میں تم سے محبت نہیں کرتی یا واٹ ایور. اس نے جا کے اس لڑکی سمیت اس کے پورے خاندان کو شوٹ کر دیا, خود کو بھی شوٹ کر لیا. تو یہ واقعات صرف پاکستان میں یا بیکورڈ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں نہیں ہیں, سیکنڈ ورلڈ کنٹریز, فرسٹ ورلڈ کنٹریز. یہ ایک پلیگ ہے جس نے پوری دنیا کو لپیٹ میں لے لیا. دنیا والے کوئی نظام بنا نہیں سکے ہیں کہ وہ عورت کو تحفظ دے دیں. عزت, آزادی, تحفظ. آزادی ہے تو عزت و تحفظ نہیں ہے, اور جہاں عزت و تحفظ دیا ہے وہاں آزادی چھین لی اس کی. تو ہمارے لیے نہ افغانستان رول ماڈل ہے, نہ ہمارے لیے امریکہ رول ماڈل ہے. ہمارے لیے تو وہ معاشرہ اور وہ تعلیمات رول ماڈل ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہم کو دے دی. ہو نہیں سکتا تھا کہ اسلام 800 سال دنیا پر حکومت کرتا رہتا اگر مسلمان عورت پرسکون, پروٹیکٹڈ اور آزاد نہ ہوتی, اگر اس کو اس کی آئیڈینٹی نہ دی جاتی, اس کو اس کا تحفظ, اس کا حق نہ دیا جاتا, تو وہ کبھی معاشرہ آگے بڑھ نہ پاتا. اتنے علماء, آپ نان مسلمز کی لکھی ہوئی کتابیں پڑھیں, وہ کہتے ہیں کہ باقی تہذیبوں نے تو ایک ایک ہیرو پیدا کیا, اور اسلام اس نے تو پورے پورے کھیت لگا دیے ہیروؤں کے. ہم کس کس کی بات کریں, ایک سے بڑھ کر ایک ہیرو, ایک سے بڑھ کر ایک ہیرو. اٹس اے نیشن آف ہیروز, اسلام کو کہتے ہیں نیشن آف ہیروز. کس نے بنایا؟ وہ گود ہے نا, وہ رحم ہے نا, وہ دودھ ہے نا, وہ تربیت ہے نا جس نے کہ ہیرو بنایا. تو کہ وہ خود بے چین ہے, مظلوم ہے, پٹ رہی ہے, یا وہ ریپ ہو رہی ہے, وہ کیا بچے پالے گی؟ تو آپ دیکھیں, سوچیں فطرت کی روشنی میں. سورہ نور کو آپ صرف اور صرف ایک عورت ہونے کے ناطے فطرت کی روشنی میں پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ کہا ہے اور کس لیے کہا. اور اگر یہ آج نافذ کرتے ہیں, اسلامک ماڈل کو ٹرائی تو کر کے دیکھیں. جاپنیز ماڈل ٹرائی کر لیا فلاں چیز کے لیے, اور فلاں ماڈل ٹرائی کر لیا فلاں چیز کے لیے, کریں اسلامک ماڈل. کہیں نہیں کرتے تو صرف ویمنز رائٹس کے طور پہ اس کو ٹرائی کر کے دیکھ لیں. پھر دیکھیں کیا ریپ کم ہوتے ہیں, کیا سیکشل نوعیت کے جرائم کم ہوتے ہیں, کیا بچے محفوظ ہوتے ہیں. کیا پہلے عورتیں کھیتوں میں کام نہیں کرتی تھیں تو کوئی نہیں ریپ ہوتی تھیں؟ کیا پہلے نوکر نہیں ہوتے تھے گھروں کے اندر, وہ تو بچوں کو اس طرح نعوذ باللہ اس طرح بچوں کو فونڈل نہیں کرتے تھے, سبھی کچھ تھا نا. تو یہ آج کیا ہو گیا آخر؟ مرد اور عورت ہمیشہ سے رہ رہے ہیں. آج عورت اتنی انسیکیور کیوں ہے کہ وہ کہہ رہی کہ مجھے مولیسٹ کر رہے ہیں, مجھ کو ہراس کر رہے ہیں. کتنے لاز بنا دیے, لیکن کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں سے پھر خبریں ہمیں ملتی ہی رہتی ہیں. اور اب تو وہ پرائی نامحرم عورتیں بھی نہیں, اب تو نگاہیں اٹھ رہی ہیں ماں بہنوں کی طرف. اپنی بیٹی سے 7 بچے, اپنی سگی بیٹی سے, اور اس کو بند کر دیا نیچے بیسمنٹ کے اندر. جانور کے ساتھ بھی انسان نہیں سلوک یہ کرتا. کہاں ہو رہا ہے جس دنیا کو ہم نظر اٹھا کر رول ماڈل بنا کر دیکھ رہے ہیں؟ ہم پاکستانی تو کہیں سے رول ماڈل ہے ہی نہیں, ہم اپنی بات ہی نہیں کر رہے, اس لیے ہم یہاں کے فیکٹس اینڈ فگرز کی بات ہی نہیں کر رہے. بعض دفعہ لوگ اتنے بفر جاتے ہیں, کیوں ذکر کیا امریکہ کا, کیا پاکستان میں نہیں ہو رہا؟ جی ہاں ہو رہا ہے. ہم پاکستانی کس کے لیے رول ماڈل ہیں؟ ہم تو اس کی بات کریں گے نا کہ جس کو لک اپ کرتے ہیں, جس کو ہم ایمانسپیٹڈ سمجھتے ہیں, جس کو ہم لبرل سمجھتے ہیں اور ایجوکیٹڈ اور انسانیت کا دوست سمجھتے ہیں, اور عورتوں کا دوست اور وفادار سمجھتے ہیں, حق دلانے والا. ہم تو ظاہر ہے وہیں کی بات کر رہے ہیں. پھر تو اس روشنی میں اب ذرا سا سمجھنے کی کوشش کریں. سارے سلوگنز, نعرے بازیوں کو چھوڑیں. ایک عورت, ایک ماں, اور بیٹیوں کی ماں, اور خود بھی عورت ہونے کے ناطے, اور ایک شادی شدہ عورت خاص طور پہ, کہ میں اپنی شادی کو بچانا چاہتی ہوں. میں نہیں چاہتی کہ میرا شوہر ہر وقت دوسری عورتوں کو دیکھ کے اور بد نظری کا شکار ہوتا رہے, اور نہ ہی میرا میاں یہ چاہتا ہوگا, یا کسی کا میاں یہ چاہتا ہوگا کہ ہے تو میری بیوی, ہے تو میرے بستر میں,
ہے تو میرے پہلو میں، لیکن اس کے دماغ کے پہلو میں کوئی غیر مرد بسا ہوا ہو، یہ تو کوئی نہ چاہے گا. تو بس یہ سوچ لیجئے، سیدھی سیدھی باتیں ہیں، سمپل باتیں ہیں. جب یہ نازل ہوئی سورت، ایک لفظ اعتراض کا نہ مشرکی، نہ عیسائی، نہ یہودی، مسلمان تو خیر کیا ہی اعتراض کرتے، کسی نے نہ کیا. اور 800 1000 1200 سال کسی نے اعتراض نہ کیا ان کے اوپر. یہ تو آج جب بے حیائی اتنی بڑھ گئی، جب اس کو کنٹرول نہ کر سکے تو کہا نا if you cannot beat them join them، تو کہا کہ چلو اب اس کو ہم آنر بنا دیتے ہیں. تو پہلے تو ایکسپٹ کیا بے حیائی کو، پھر ایکسپیکٹ کرنے لگ گئے، پھر آنر بنا دیا. زین لہم الشیطان اعمالہم، ایسے شیطان ناچ رہا ہے لوگوں کے سروں پہ چڑھ کے. مت مار دی لوگوں کی کھلی بے حیائی جو ہے وہ اب پروگرس لگنے لگ گئی، لبرل ایٹیٹیوڈ لگنے لگ گیا، انڈرسٹینڈنگ ہسبینڈز، نعوذ باللہ. تو یہ تو اب نیا ایک ڈیویشن ہے جو آیا ہے، یہ پہلے تھا نہیں، اس لیے ہمیں اتنی تقریریں کرنی پڑتی ہیں. تقریر کی جگہ ہے نہیں ویسے، یہ بالکل سمپل چیزیں ہیں جو ہر مرد ہر عورت اپنی فطرت کی روشنی میں سمجھ سکتا ہے. سورۃ النور، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فيها آیات بینات لعلکم تذکرون. یہ ایک سورت ہے جس کو ہم نے نازل کیا. کون ہے وہ؟ رب العرش. وہ دنیا آسمان کے خزانوں کا مالک، جس کے بارے میں اس نے کہا افلا تتقون، ڈرتے نہیں. اتقوا اللہ شدید العقاب غفور الرحیم. یہ وہ ہے اللہ، اس نے نازل کیا، اس کا کلام. کیوں پہچان کرنے کی ضرورت ہے؟ بعض دفعہ ہم کسی کی بات سنتے ہیں اور ہم اگنور کر دیتے ہیں، پتہ چل جائے فلاں کہہ رہا ہے، ایک دم الرٹ ہو جاتے ہیں، اچھا اس نے یہ کہا. پہچان گیا نا مقام. جب کسی کا مقام پہچان دے جاتے ہیں تو اس کے کلام کی اہمیت بھی فرق ہو جاتی ہے. تو اللہ نے بتا دیا، ہم نے نازل کیا. اور کیا ہے؟ اس کو ہم نے فرض کیا ہے، نفل نہیں ہے، چوائس نہیں ہے. یہ مت کہنا اوکے آئی تھنک اباؤٹ اٹ، یہ مت کہنا اچھا میں فلاں سے پوچھوں گی کروں کہ نہ کروں، اچھا ٹھیک ہے ٹائمز ہیو چینج. نہیں، فار آل ٹائمز اللہ نے فرض کیا. ایبروگیٹڈ نہیں ہے اس کے احکامات، اور نہ کسی خطے کے اندر محدود ہیں. انزلناہا، ہم نے نازل کیا اس کو. وانزلنا فیہا آیات بینات، اور ہم نے اس میں صاف ہدایت دی. واقعی نماز اور روزے اور حج کے بارے میں تفصیلات اتنی نہیں ہے جتنی یہاں پر ہم زنا کی روک تھام کے بارے میں ڈیٹیلڈ احکامات، بلکہ ایٹ ٹائمز تو فیل ہوتا ہے اللہ نے کتنی تفصیل بتائی ہے. ایک کیٹیگری کا نام لے کر اتنی تفصیل. سوشل ریفارم ضروری ہے، اچھا اخلاق ضروری ہے، بے حیائی کی پہچان، بے حیائی سے ریولژن، نجات ضروری ہے تاکہ وہاں شریعت کا بیج بویا جا سکے. یہ تو پری ریکویزٹس ہیں. اس کے اگر یہ نہ ہوگا شریعت جڑ نہیں پکڑ سکتی اتنی کھوٹی اور گندی اور بربری مٹی میں. تو یہ تو گراؤنڈ پریپئر کرنا ہے تاکہ آگے کام کر سکیں. لعلکم تذکرون، شاید تم تذکر کرو. فتویٰ نہیں دے دینا، ڈونٹ ریئیکٹ، رسپونڈ. ٹھنڈے دل سے سوچو، ڈسکس کرو. تذکرون، تذکرہ کرو، تذکرہ بھی کریں، جا کے ڈسکس کریں، بات کریں، سرچ کریں، فیکٹس اینڈ فگرز ڈھونڈیں، اور حکمت کے ساتھ، عقل کے ساتھ، ٹھنڈے مزاج کے ساتھ، ہائپر ہوئے بغیر آپ اس چیز کو ڈسکس کریں. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. زانیہ عورت اور زانی مرد دونوں میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. اور ان پر ترس کھانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامنگیر نہ ہو. رأفتن، تم کو نرمی نہ آئے. کیوں؟ اس لیے کہ جو زنا کرتے ہیں، زنا کے ساتھ ایک محبت کا تصور آ جاتا ہے، اور محبت انسان کو اچھی لگتی ہے، محبت کرنے والے بھی بہت اچھے لگتے ہیں، اور ان کے لیے سافٹ کارنر ہوتا ہے. اور محبت کا کلمینیشن کیا ہوتا ہے؟ جسمانی ملاپ کی شکل میں. آؤٹ آف ویڈ لاک ہو تو بھی لوگوں کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہوتی ہیں. تو روکا گیا ہے اس غلط ٹینڈنسی کو. یہ ہمدردی کا موقع نہیں ہے. دین کس کو کہا؟ قانون کو کہا گیا. فی دین اللہ، اللہ کے قانون کے بارے میں تمہارے اندر سافٹ کارنر، نرمی نہیں آنی چاہیے. کب؟ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ تعالی اور روز آخر پر ایمان رکھتے ہو. ولیشہد عذابہما طائفۃ من المؤمنین، اور ان کو سزا دیتے وقت اہل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے. کیوں رہے؟ فورن پریس بلانے کو نہیں کہا کہ تم CNN اور BBC اور فلاں کے سارے کیمرے جمع کر لینا. نہیں، طائفتن، ایک چھوٹا سا گروہ. کہتے ہیں طائفہ کس کا؟ مومنوں کا. کیوں؟ یہ کیوں کہا؟
ایک برائی ہے, ایک گناہ ہے, مثال کے طور پہ ایڈز. جب ایڈز کی برائی کو واضح کرنا ہوتا ہے تو کیا دکھاتے ہیں, وہ اینڈ دکھاتے ہیں کہ ایڈز کے بعد کیا حشر ہو گیا. آپ نے تصویریں دیکھی ہوں گی, مجھے کیا بیان کرنا ہے اس کو, عبرتناک انجام دکھاتے ہیں. اچھا ایڈز ہوا کیسے؟ سیکشل کانٹیکٹ سے ہوتا ہے. تو عبرتناک انجام کیوں دکھایا انہوں نے؟ اس لیے کہ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر تو وہ پروسیس دکھاتے جس پروسیس کی وجہ سے ایڈ ہوا, تو پھر یہ کیا ہوتا, یہ پبلسٹی ہو جاتی, پبلسائز کرنا ہو جاتا, اویئرنیس نہیں ہوتی. پبلسٹی کیا ہوتی ہے؟ اس گناہ کی لذت کو نمایاں کیا جائے کہ دیکھو واٹ فن. یہ تو یوتھ کا ایک حق ہے. جو عورت اپنے میاں کے پاس سیٹسفیکشن نہیں پا سکتی, شی از فری ٹو گو اینڈ ہیو این ایکسٹرا میرٹل افیئر. ڈراموں میں یہی دکھاتے ہیں, لوگوں کی ہمدردیاں اس بیچاری ڈیسپریٹ ہاؤس وائف کے ساتھ ہوتی ہیں. یا میاں کو اگر اپنی پسند کی بیوی نہیں ہے جو گھر میں پڑی ہے, اچھی نہیں لگ رہی, بیچارہ ڈیسپریٹ ہے, بیچارہ جو ہے وہ جا کے ایکسٹرا میرٹل افیئر کرے گا. نہیں, کوئی بیچارہ پن نہیں ہے. تو اس طرح خوبصورت مت بناؤ گناہوں کو. اگر گناہ ہو گیا ہے تو برائی پرکشش نہ لگے, پھر اس گناہ کا انجام دکھاؤ تاکہ گناہ کرنا بھیانک لگے. یہ ڈیٹرنٹ ہوگا. ایک کو ہوگا, ایک کو سزا ملے گی, کتنوں کے ہاتھ رک جائیں گے, کتنوں کی عزتیں محفوظ ہو جائیں گی. ہر وقت دھڑکا ہے, اوہو یہ ہو گیا وہ ہو گیا. ہر وقت ہم خبریں سن رہے ہوتے ہیں مختلف قسم کے جرائم کی. کتنا معاشرہ پورا من ہو جائے گا چند سزا پالیں اور چند لوگ دیکھ لیں, اس سزا کا تذکرہ وہ آگے جا کر کریں تو یہ ڈیٹرنٹ ہو جائے گا, لوگ ڈریں گے. الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ, زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرکہ کے ساتھ, اور زانیہ کے ساتھ نکاح میں مت دو, اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک. وحرم ذلک علی المؤمنین, یہ حرام کر دیا گیا ہے اہل ایمان پر. کس طرح حرام؟ یعنی مورلی حرام کر دیا گیا ہے. مومن تو نہیں کر سکتا یہ کام, دم گھٹ جائے گا اس کا. جھونپڑی میں رہ لے انسان, دال کھا لے, لیکن میاں شریف ہو, آوارہ ہو, بدماش ہو, تو حسین ترین بھی کیوں نہ ہو, امیر ترین بھی کیوں نہ ہو, نہیں اچھا لگ سکتا مومن عورت کو. بیوی کتنی بھی حسین ہو, آوارہ بدماش ہے, کبھی اچھی نہیں لگے گی مومن مرد کو, دم گھٹ جائے گا اس کا. تو کہا کہ یہ تو حرام ہے مومنوں کے اوپر. والذین یرمون المحصنات, اور جو لوگ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر 4 گواہ نہ لائیں, کیا کرو؟ اب یہ دیکھیں عورت کا تحفظ, سراسر عورت کا تحفظ. پاک دامن عورتیں ہیں, ان پر تہمت لگا دی. کیا تہمت؟ زنا کی تہمت. اسکینڈلز بنانا, سینسیشنلزم, یہ آپس میں گوسپس ہو رہی ہے. اور تم پتہ ہے فلاں کی بیٹی اس کا اس سے افیئر ہے, وہ فلاں, ہاں اس کے بچے کی شکل, وہ تو فلاں اس کے ہسبینڈ کے فرینڈ سے ملتی بھی لگتی ہے مجھ کو. یہ اسکینڈلز, یہ باتیں, یہ گندی چیزوں میں دلچسپی, زنا کی باتیں جب ماحول میں ہوتی رہیں گی تو پھر وہ باتیں بری بھی نہیں لگتی. ایک لفظ جب اتنا استعمال کر لیا جائے تو وہ کانوں پر بھاری بھی نہیں گزرتا. گندگی ہے, گندگی کو ڈھانکا جاتا ہے, چھپایا جاتا ہے, گندگی کو میز پر لا کر کھانے کے ساتھ رکھ نہیں دیا جاتا. یہ لبرل ایٹیٹیوڈ نہیں ہے کہ ہاں گندگی جسم سے ہی تو نکلی ہے, ڈونٹ بی اے ہیپوکریٹ, چھپانے کی کیا ضرورت ہے, تو سارا فضلہ لا کر میز پہ رکھ دیا. نہیں, ڈسٹ بن میں ڈالتے ہیں, نظر سے دور, اسمیل بھی نہ آئے. ایسا نہ ہو کہ تم ڈی سینسیٹائز ہو جاؤ. گندی اسمیل سن سن کے انسان ڈی سینسیٹائز ہو جاتا ہے, گندی باتیں بھی سن سن کے ہو جاتا ہے. اسلام نہیں چاہتا گندی باتوں کا چرچا ہو. اور اس طرح معصوم پاک دامن عورتوں پہ تہمتیں لگانا, یوں عزتوں سے کھیلتے ہو عورتوں کی, تو کیا کرو ایسے لوگوں کو تو ایسی تہمتیں لگائیں اور پھر 4 گواہ نہ لائیں. فجلدوہم 80 جلدہ, 80 کوڑے مارو. آج ہی سزا نافذ ہو جائے, سارے اسکینڈل بند ہو جائیں, سب کی زبانیں چپ ہو جائیں. اور کیا ہے, اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو, وہ خود ہی فاسق ہیں, سوائے ان کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں. اللہ ضرور ان کے حق میں غفور اور رحیم ہے. والذین یرمون ازواجہم ولم یکن لہم شہداء الا انفسہم فشہادۃ احدہم 4 شہادات باللہ انہ لمن الصادقین. اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے سوا کوئی اور گواہ نہ ہو. آج کل آپ سنتی ہیں کاروکاری, کلاڑی لے کر مار دیا, گولی سے شوٹ کر دیا, وہ نکلی تو اس کو مار دیا, سنتے ہیں. تو ایسی تو عام روزمرہ کی خبریں. کیا بتایا جا رہا ہے؟ اور سب کچھ کہاں ہو رہا ہے؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں. دنیا کیا سمجھتی ہے؟ اسلام نے یہ سکھایا ان کو. یہاں کیا بتایا؟ مرد نے اپنی آنکھوں سے, ہی وٹنسڈ اٹ,
اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لیا, ہاتھ نہیں لگا سکتا بیوی کو, ہی کین ناٹ ٹچ ہر, کورٹ میں جائے گا. سوچیں ذرا, یہ ٹھہراؤ سکھایا. یہ جو اسلام کچھ اور ہے, مسلمان کچھ اور ہیں. وی آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس, دے آر ٹو ڈفرنٹ تھنگس. کورٹ میں جائے گا, بیوی کو بھی لے جائے گا, وہاں کورٹ فیصلہ کرے گا. یہ 4 قسمیں کھائے گا کہ میں نے یہ دیکھا ہے. اور اگر میں 5ویں دفعہ کہے گا کہ اگر میں جھوٹا ہوں تو کیا ہے, والخامسۃ, اور 5ویں بار کہے گا اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ اپنے الزام میں جھوٹا ہو. اب اگر اسلام جو ہے عورتوں کا دشمن ہوتا تو عورت کو فوراً سزا دلوا دیتا کہ ہاں بس مرد نے گواہی دے دی, تم عورت تم بے وقوف, تمہیں کیا پتا. نہیں, برابر ہے گواہی یہاں مرد اور عورت کی, بیوی کو برابر کا موقع. اور کیا ہوگا, وَيَدْرَؤُ عَنْهَا الْعَذَابَ, اور عورت سے سزا اس طرح ٹل سکتی ہے کہ وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے یہ شخص اپنے الزام میں جھوٹا ہے, اور 5ویں مرتبہ کہے اس بندی یعنی خود اس پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ اپنے الزام میں سچا ہو. یہ قسمیں کھا لے گی, چھٹ جائے گی, کوئی سزا نہیں مل سکتی اس کو. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ, اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ کا فضل اور رحم تم پر ہوتا تو تم بیویوں کے معاملے میں یعنی بہت پیچیدگی میں پڑ جاتے. تم لوگوں پہ اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا, اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ فضل فرمانے والا اور حکیم ہے, تو بیویوں پر الزام کا معاملہ تم کو بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا. عورتیں کتنا ڈرتی ہیں نا کہ شریعت نافذ ہو گئی تو پتہ نہیں ہوگا کیا ہوگا. بتائیں کتنا امن ہو جائے گا, کتنی عورتوں کی جانیں بچ جائیں گی جو ناحق اس طرح ضائع ہوتی رہتی ہیں. اب اگلی جو آیات ہیں چند, یہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی صفائی میں نازل ہوئی ہیں. عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقین نے زنا کا الزام لگا دیا تھا. 1 مہینے تک پورا مدینہ پریشان رہا. خود عائشہ روتی رہی جب ان کو پتا چلا, کہتی اتنا میں روئی ہوں, اتنا روئی کہ مجھے لگتا تھا میرا کلیجہ پھٹ جائے گا. ابو بکر صدیق وہ بھی خاموش, عائشہ کی والدہ بھی خاموش. ماں باپ کہتے تو کہتے یہ دفاع نہیں کریں گے بیٹی کا تو کون کرے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. آپ کچھ بولتے, لوگ کہتے دیکھو اگر میاں نہیں دفاع کرے گا تو کون کرے گا. تو سب خاموش تھے رشتہ دار, مدینے والے مسلمان پریشان, سمجھ نہیں آتا تھا کیا کریں کیا نہ کریں. یہ افواہیں گردش کرتی رہیں. پھر اللہ نے آیات اتاری, ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم, جو لوگ یہ بہتان گھڑ کر لائے ہیں تمہارے اندر کا ہی ایک ٹولہ ہے. اس واقعے کو اپنے حق میں شر مت سمجھو, بلکہ اس میں بھی تمہارے لیے خیر ہے. کیا خیر ہے؟ منافق واضح ہو جائیں گے. اور اس عبداللہ بن ابی تھا, اس نے یہ سارا فتنہ اٹھایا تھا. واقع افک کہا جاتا ہے. افک کہتے ہیں جھوٹی گھڑی ہوئی بات کو. واقع افک کے بعد اتنا بدنام ہوا عبداللہ بن ابی کہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل ہی نہ رہا. اس کا نفاق کھل کے سامنے آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ اٹھانا نہیں پڑا منافقوں کے خلاف. اللہ نے ایسے نظروں سے گرا دیا منافقوں کو, وہ خود چھٹ کے الگ ہو گئے. تو آزمائش میں بڑی خیر تھی. اور کون گزرا آزمائش سے؟ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی گھر والی, آپ کی محبوب ترین بیوی, جن کے درجے ہیں سوا, ان کی سوا مشکل ہے. بعض دفعہ ان کو بہت بڑی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے تاکہ بعد والوں کے لیے آسانی ہو جائے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ, جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ کا بار سمیٹ لیا. اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا یعنی ابن ابی, اس کے لیے عذاب عظیم ہے. جس وقت تم لوگوں نے اس کو سنا تھا اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے نیک گمان کیا, اور کیوں نہ کہا ھذا افک مبین, کیوں نہ کہا یہ سری بہتان ہے. سنا کیوں؟ سمعتم, تمہارے کانوں نے یہ اسکینڈل کے الفاظ برداشت کیسے کیے؟ تمہارے کانوں پر بھاری کیوں نہ گزرے؟ اب ہم سب کو بھی کہا جا رہا ہے, چسکا لوگے, دلچسپی لوگے گندگی کے اندر, اس فضول چیز کے اندر. تم شوق سے سنو گے. کان اس لیے دی ہیں اللہ نے, تم تو کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا کرو. مجھے نہیں سننا, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں سناؤ, ایک دم کہہ دیا کرے مجھے مت سناؤ. بعض دفعہ لوگوں کی زبان اتنی کھلی ہوتی ہے, اتنی کھلی وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں کہ لگتا ہے کوئی انسان کے کانوں میں پتہ نہیں کچھ ڈال رہا ہے جیسے. تو کہا کریں کہ پلیز ڈیٹیل مت بتائیں مجھ کو, شارٹ بتائیں, پرابلم ہے کیا, ڈونٹ گو انٹو دی نیٹی گریٹی, یہ بتائیں ایشو کیا ہے. تو گندی باتیں یہ تو ایمان کے ساتھ اچھی نہیں ہے. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان, برائی کا تو نام بھی برا ہے ایمان کے بعد.
بے حیائی تو کنکنی پیدا کر دے انسان کے اندر، جیسے گندگی انسان کو دیکھ کر کنکنی آ جاتی ہے. تو کہا تم نے سنا کیسے؟ کہا کیوں نہیں؟ یہ تو جھوٹی بات ہے. لولا جاؤ علیہ باربعۃ شہداء، یہ لوگ اپنے الزام کے ثبوت میں 4 گواہ کیوں نہ لائے؟ اب اگر یہ گواہ نہیں لائے، اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ فی الدنیا والآخرہ. دیکھیے بار بار یہ فضل اور رحمت کا ذکر آ رہا ہے سورہ نور میں. اور تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو جن باتوں میں تم پڑ گئے تھے اس کی پاداش میں بڑا عذاب تم کو آ لیتا. تو سورہ نور کیا ہے؟ نور ہے اور رحمت ہے اور اللہ کا فضل ہے. ذرا غور تو کرو، تم کتنی سخت غلطی کر رہے تھے جبکہ تمہاری ایک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو لیتی چلی جا رہی تھی. تم اپنے منہ سے وہ کچھ کہہ رہے تھے جس کا کہ تم کو علم نہ تھا. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا، تم نے اس زنا کے قصے کو ہلکا سمجھا، اس زنا کی بات کو ہلکا سمجھا. وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ، حالانکہ اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات تھی. نہ عقل پر تولا، نہ تمہاری زبانیں جھجکی، بولتے چلے گئے. وَلَوْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ، کیوں نہ تم نے سنتے ہی کہہ دیا قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَانَكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ. تم نے سنتے ہی کیوں نہ کہہ دیا ہمیں ایسی بات زبان سے نکالنا زیب نہیں دیتا، سبحان اللہ یہ تو بہت بڑا بہتان ہے. اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے، اس میں غضب محسوس کر رہی ہے. اللہ نصیحت کرتا ہے آئندہ کبھی ایسی حرکت مت کرنا اگر تم مومن ہو. اللہ تم کو صاف صاف ہدایات دیتا ہے اور وہ علیم اور حکیم ہے. جو لوگ چاہتے ہیں ایمان لانے والوں کے گروہ میں فحش پہلے، وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے مستحق ہیں. اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے. وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بہت شفیق اور رحیم ہے، تو کیا تم تو کسی غلطی میں پڑی جاتے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ اللہ نے پکارا ہے نا مجھ کو اور آپ کو. ہم کہیں گے جی کیا کرو؟ لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو. اس کی پیروی جو کرے گا تو وہ کیا کرے گا شیطان؟ یأمر بالفحشاء والمنکر، وہ تو فحش کا اور منکر کا حکم دے گا. ولولا فضل اللہ علیکم ورحمہ، دیکھیں اللہ کا فضل تم پر، اللہ کی رحمت تم پر نہ ہوتی اے ایمان لانے والو، اے ایمان لانے والیو، ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی ابد تک پاک نہیں ہو سکتا تھا اس زنا کی وبا سے، زنا کے خیالات سے، ابد تک. وہ تو شکر ادا کرو، اللہ نے سورہ نور میں تم کو انتظام کروا کے دے دیا. شکر کے سجدے کرو، سر جھکاؤ، اللہ نے پاکی کا انتظام کر دیا. وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، جس کو اللہ چاہتا ہے پاک کرتا ہے. وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، ہاں سن رہا ہے تمہاری دعائیں، علیم ہے دل میں تمہارے کیا خیالات آ رہے ہیں، شوق یا خوف، پتہ ہے، سب جانتا ہے، اس کے حساب سے معاملہ کرے گا. اب اگلی آیت میں کیا بات ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار سچے پکے مسلمان تھے، وہ بھی لیکن بس رو میں بہہ گئے، وہ بھی کچھ اسکینڈل میں ملوث ہو گئے. ابو بکر ہرٹ ہوئے کہ میں اس کا خیال کرتا ہوں، اس کو سپورٹ کرتا ہوں، اس نے میری بیٹی پر الزام لگایا، تو سوچا کہ اب میں اس کی سپورٹ بند کر دوں گا. تو وہاں اللہ نے کریکشن کر دی. فرمایا، ترجمہ ہے، تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ اپنے رشتہ دار مسکین اور مہاجر فی سبیل اللہ لوگوں کی مدد نہ کریں گے. انہیں معاف کر دینا چاہیے اور درگزر کرنا چاہیے. کیا تم نہیں چاہتے اللہ تم کو معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے. ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. پھر دیکھیں، پھر اللہ کو کیا غیرت آ رہی ہے، کس کی عزت پر اللہ کو غیرت آ رہی ہے؟ عورت کی عزت پہ. فرمایا جو لوگ پاک دامن بے خبر بولی بھالی مومن عورتوں پر تہمتیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے. حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا ان 7 کبیرہ گناہوں میں سے ہیں جو کہ موبقات، مونڈ دینے والی ہیں، ختم کر دینے والی ہیں باقی ساری نیکیوں کو. ایک اور حدیث میں آتا ہے، پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، یعنی زنا کی تہمت 100 برس کے اعمال غارت کرنے کے لیے کافی ہے.
اور پھر عورتیں کہتی ہیں کہ اسلام نے تو ہم کو حق ہی نہیں دیا، اسلام تو ہم کو چاہتا ہی نہیں. کتنی دیکھیں شیطان نے بھی کیا وار کیا ہے نا. واقعی عورت کے راستے سے شیطان نے بڑے بڑے وار کیے. ہم کو اللہ نہ کرے کہ ہم کبھی اس کا نوالا بنے. یوم تشہد علیہم السنتہم، اور وہ اس دن کو نہ بھول جائیں جب ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے. اس دن اللہ وہ بدلہ ان کو بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور ان کو معلوم ہو جائے گا اللہ ہی حق ہے، سچ کو سچ کر دکھانے والا. خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. اب یہ کیا بات ہے، یہ بڑا کنفیوژن کریٹ کرتی ہے. مختصراً سمجھ لیجئے کہ برڈز آف اے فیدر فلاک ٹوگیدر. جو جیسا اندر سے ہوگا ویسی ہی صحبت چاہے گا، ویسا ہی شوہر یا بیوی وہ چاہیں گے. بس اتنی سی بات سمجھ لیجئے. اولئک مبرؤون مما یقولون، ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو بنانے والے بناتے ہیں. لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم. اب کچھ احکامات آ رہے ہیں، پریکٹیکل احکامات، تاکہ معاشرے میں یہ صنفی باتیں نہ ہوتی رہیں. یعنی کہ ایک ہم کہتے ہیں نا کہ اندر ایک بہت زیادہ سیکشل ماحول نہیں ہونا چاہیے، پاکی ہونی چاہیے ماحول میں. ایسا ماحول نہ ہو جو انسان کی توجہ کو ہر وقت کھینچ کے اور جنسی معاملات اور شہوات کی طرف لے کر چلے. اینیمل انسٹنکٹس خالی انسان کے دماغ پر نہ سوار ہو کر رہیں. پاک ماحول، تو پاک ماحول تو بنانے سے بنے گا، عمل کرنا ہوگا. تو اب بتایا جا رہا ہے، سسٹم دے دیا. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ گھر والوں کی رضا نہ لے لو، اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو. یعنی گھر کی پرائیویسی کی حفاظت کی ہے کہ کوئی منہ اٹھائے کسی گھر میں اپنائیت یا بے تکلفی یا رشتہ داری کے نام پر یوں نہ چلا آئے، نوک کر کے اعلان کر آئے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ اپنے گھر میں بھی بیویوں کے پاس بھی آتے تھے تو کچھ نہ کچھ ایسا بنا لیتے تھے سسٹم کہ بیوی کو پتا چل جائے کہ بھئی ہسبینڈ گھر آ گئے ہیں. فرمایا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے، توقع ہے کہ تم تذکر کرو گے. پھر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو مت داخل ہو جب تک تم کو اجازت نہ دے دی جائے. اور اگر کہا جائے ارجعو، لوٹ جاؤ، اس وقت نہیں مل سکتے. تم نے سرپرائز کال کیا، کیک لے کر بکے لے کر چلے گئے، ایکسائٹڈ کھڑے ہو، گھنٹی بجا رہے ہو، کہا کہ میں آئی ہوں، وہ کہا کہ سوری نہیں مل سکتے. فوراً سیل فون پر ہی کہہ دیں گے، رونا وہیں شروع کر دیں گے. ہم تو پھول لے کر گئے، اتنے بدتمیز، ہم کو آنے بھی نہیں دیں، ہم آئندہ جائیں گے ہی نہیں ان کے ہاں. اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ ارجعو، اگر کہا جائے ارجعو فرجعو، لوٹ جاؤ. ان کی پرائیویسی ہے نا، ان کی مرضی. تمہیں کیا پتا ان کے گھر میں کیا حالات ہیں، کہ وہ تمہیں کیوں اس وقت نہیں آنے دینا چاہ رہے، کیا ایشوز ہیں گھر میں، کیا پریشانی ہے، کیا امپورٹنٹ کام ہے. تم کو توجہ نہ دے سکیں گے تو بہتر ہے تم لوٹ جاؤ. ہوا ازکا لکم، بہتر ہے تمہارے لیے. کتنا براڈ مائنڈڈ ہے اسلام، کس قدر پرائیویسی کی حفاظت کی. اور آج ہم نے اپنے ہی لوگوں کی پرائیویسی چھین لی اپنائیت اور محبت اور رشتوں کے نام پر. کہتے ہیں واہ امریکہ کی طرح ہم اجازت لے کر آیا کریں. امریکہ کی کیا بات ہے، اسلام کہہ رہا ہے. انہوں نے سب اچھی اچھی باتیں لے لی، اپنی پرائیویسی، اپنی سپیس، جس کو ہم کہتے ہیں نا، آج ہر ایک سپیس کا رونا رو رہا ہے، مائی سپیس مائی سپیس. اسلام نے کتنی سپیس دی ہے، اور تم اس پرائیویٹ سپیس کو وائلیٹ نہیں کرو. دن بناتے ہوئے گھس نہ جاؤ کسی کے گھر میں. واللہ بما تعملون علیم. اگر تم سے کہا جائے واپس چلے جاؤ تو واپس ہو جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو خوب جانتا ہے. اب آگے کیا کہانی سنائے انسان. لیکن دیکھیے یہ جو فونز ہیں نا، یہ بھی اس میں ہے، اور ایک سیل فون اور میسجنگ. اللہ ہم کو عقل دے کہ ہم ذرا ہلکا ہاتھ رکھیں اس کے اوپر. فون آتا ہے، ایک فون آیا ہمارے پاس 3 بجے. سو رہی تھی آپ کا کیا خیال ہے 3 بجے کیا کرے گا انسان؟ یا بعض دفعہ تھکے ہارے آج کل دوپہر میں جا کے لیٹے، کوئی میسج، اور وہ میسج بھی چپکے سے کوئی آتا ہے. بعض دفعہ بھول گئے سیل فون کو سائلنس پہ کرنے پہ. جب جی چاہتا ہے فون کھڑکا دیتے ہیں، جب جی چاہتا ہے میسج روانہ کر دیتے ہیں. پرائیویسی میں اس قدر خلل اندازی. اور انسان میں اللہ جانے سونے کی کیا گلٹ ہے. کوئی کہتے ہیں سو رہے تھے، کہتے ہیں نہیں، پتہ نہیں ایک دم ریفلیکس ری ایکشن ہوتا ہے کہ ہم ماننا نہیں چاہتے. اگر سپوزنگ آپ صبح 10 بجے سو رہی ہیں،
ہاں آپ سو رہی ہیں اس وقت، بھئی آپ کو کیا پتا رات کو کیا بیتی ہمارے اوپر، کیا ہوا، کیوں جاگتے رہے. کوئی ایئرپورٹ سے آیا، کسی کو چھوڑنے گئے، نیند نہیں آئی، بیماری تھی، لائٹ چلی گئی، کوئی گھر میں کوئی اور ایسا ایشو تھا، اب نیند پوری کر رہے ہیں، اب فتویٰ جڑ دیا، ہاں سب کو لیکچر دیتی ہیں صبح اٹھنا چاہیے. 10 بجے تو خود سو رہی تھی، میں نے خود دیکھا ہے، میں نے خود سنا ہے. یہ غلط فہمیاں ہو گئی نا، پرابلمز کریٹ ہو رہے ہیں اس کے اندر. تو اس لیے کہا کہ مت دن دناتے گھسو، اور پلیز ہم سب اپنے سیل فون میسیجز کے بارے میں کانشیس ہو جائیں. یہ اس لیے نہیں ہے کہ لوگوں کی پرائیویسی کا ناس ہو جائے. بعض دفعہ گھر والے اریٹیٹ ہو کے رہ جاتے ہیں ان میسیجز اور سیل فونز کی وجہ سے، تعلقات بگڑنے لگ گئے ہیں ان کی مس یوز ابیوز کی وجہ سے. تو یہ بھی ایک دخل اندازی ہے، اس پرائیویٹ سپیس وائلیٹ ہو رہی ہے. سامنے مل کر بات کر لینا، ایسی کیا ارجنسی ہے رات 11 بجے جو میسج کرنا ضروری ہے. تو سوچ سمجھ کے انسان کام کرے. اب آگے فرمایا البتہ تمہارے لیے کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہو اور جن میں تمہارے فائدے یا کام کی کوئی چیز ہو، یعنی پبلک سپیس. جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو سب کے اللہ کو خبر ہے. تو انڈرسٹینڈنگ کا یہاں پر مظاہرہ کرنے کو کہا جا رہا ہے. گھر والوں کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دو جو تم کو منع کر رہے ہیں آنے سے. بی براڈ مائنڈیڈ یہ کہا جا رہا ہے. اب آگے کچھ احکامات آ رہے ہیں. ابھی تو حکومت کی ذمہ داری بتائی کہ وہ لیوڈٹی کو اور زنا کو، ایڈلٹری کو بالکل سپورٹ نہ کرے، اپنا کام حکومت کرے. معاشرے کی ذمہ داری بتا دی، وہ بھی ان چیزوں کو پروموٹ نہ کریں، سپورٹ نہ کریں ان چیزوں کو. اور اب مردوں کی ذمہ داری بتائی جا رہی ہے. تو آپ دیکھیں اسٹیپ ڈاؤن ہو رہا ہے نا، ہائیسٹ سے اب ہر ایک کی ذمہ داری کو اسپریڈ کیا جا رہا ہے، ہر ایک کو ریسپانسبل بنایا جا رہا ہے. ہم یہ دیکھ لیں کہ میں اور آپ، میری اور آپ کی کیا ریسپانسبلٹی ہے. قل للمؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے مومن مردوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اپنی نظریں بچا کے رکھیں یعنی کہ غلط نظر نہ ڈالیں. کس پر؟ عورت پر. یہ نہیں کہا کہ اب تم سائٹ سینگ کے لیے جا رہے ہو تو اب تم جو ہے وہ تاج محل کو دیکھو گی نہیں، نیچے ہی نظر رکھی ہوئی نہیں. جو یا تم آئی اسپیشلسٹ ہو اور تمہارے پاس کوئی فیمیل پیشنٹ آئیے، اللہ کا بندہ نظر ہی نہیں اٹھاتا کہ نہیں یغضوا من ابصارہم لکھا ہے. یہ مس انٹرپریٹیشن ہے نا. یہ آپ کو باتیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں کہ لوگ تماشا بناتے ہیں ان چیزوں کا، کہتے ہیں ہاں اب یوں کرنا، نگاہیں یوں نیچے رکھنا. تو مراد ہے کہ گندی نگاہ نہ ہو، شہوت کی نگاہ مت ڈالو عورتوں کو، گور گور کے مت دیکھو ان کو، نگاہیں مت گاڑو ان کے جسموں کے اندر. اور ابھی کوئی بات نہیں کی کہ وہ عورت جو ہے وہ 7 پردوں میں ہے کہ منی اسکرٹ میں ہے کہ بکینی میں ہے، وٹ ایور شی از ویئرنگ. تم نہیں گھورو گے، تم اپنی ذمہ داری پوری کرو، تم نظر نیچی رکھو گے. تو ان کو ایک سوشلی ریسپانسبل بیہیویئر کی طرف مدعو کیا جا رہا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے کہ نظر نیچی رکھو. اور یہ آسان نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ نے مرد کے اندر عورت کی بہت کشش رکھی ہے. کہتے ہیں اپنا بچہ اور دوسرے کی بیوی بہت اچھی لگتی ہے، تو نیچے دیکھو، مت بھابھیوں کو گھورو، مت کہو بہت پیاری لگ رہی ہیں بھابھی، آپ اتنی ینگ لگ رہی ہیں، او یو سو پریٹی، یہ مت کہو. نیچے رکھو نظریں اپنی. کیوں دیکھا تم نے اتنے غور سے کہ تم کو اتنی پریٹی لگی وہ، اور تم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ 10 سال سے آپ تو بھابھی چینج ہی نہیں ہوئی. کیوں کہا تم نے یہ؟ ڈونٹ ڈو دیٹ. کیوں؟ تاکہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. یہ چیزیں جو ہیں دے ول لیڈ ٹو زنا. یہ محفل غزل میں تکیے لگا کر بیٹھنا اور یہ رومانی غزلیں سننا اور یہ بھی نظروں کی چوریاں اور یہ نظروں کے زنا، یہ کیسے رہیں گے کنٹرول میں؟ یہ ونڈو شاپنگ کب تک ہوگی؟ یہ تو چیز آگے بڑھے گی اور گھروں میں آگ لگے گی. یہ تو آگ اور تیل کا کھیل ہے جو کھیل رہے ہو. یہ لبریشن نہیں ہے، یہ ٹرسٹ کا مقام نہیں ہے، یہ اچھی نیت کا مقام نہیں ہے کہ تم نے کنستر مٹی کے تیل کا بھر کے چولہے کے پاس رکھ دیا کہ میری نیت بہت اچھی تھی. آگ پھر بھی لگے گی. لاز آف نیچر ول آپریٹ، دے ول کک ان. یہی ہوگا. مت کرو یہ. مت تم دیکھو ان کو جو کہ اللہ کے دین کو نہیں مانتے، مت ان کے پیچھے چلو، مت وہ طریقے اختیار کرو، ویسا کلچر مت بناؤ. اور تم کس کا کلچر بنا رہے ہو؟ جو تم سے نفرت کرتے ہیں، تم کو حقیر سمجھتے ہیں. لیکن دا بوٹ دیٹ ککس یو، یہ کرو گے. ان کو تم بڑا مانو گے جو تم کو 2 پیسے کا بھی نہیں سمجھتے. کچھ تو انسان کے اندر عقل ہونی چاہیے نا. وہ تم ان کو ٹرسٹ کرتے ہو. اللہ رسول تم کو کیا باتیں بتا رہے ہیں؟ دیکھو، ذالک ازکا لہم، یہ زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون، جو کچھ وہ بناتے ہیں، جو فینٹیسائز کرتے ہیں، سب اللہ کو پتا ہے. اللہ سے چھپو گے؟ نہیں چھپ سکتے.
اللہ کو پتا ہے. ایک نظر تم نے دیکھ لی, نظر بھر اوپر سے نیچے, سارے میجرمنٹس تمہارے دماغ میں آ گئے, اور اس کے بعد اب تم جہاں لے کر جانا چاہو اس عورت کے تصور کو لے جا سکتے ہو, رائٹ ان یور بیڈ روم. کوئی باغیرت عورت برداشت کر سکتی ہے کہ مرد میرے بارے میں فینٹیسائز کرے؟ غیرت نہیں آتی. کتنی شرم آئے نا انسان کو, کتنی شرم آئے. تو کہا کہ یہ مت کرو, مت دیکھو. اب عورتوں کے لیے ابھی تک جہاد اور جہاد اور صبر اور صبر. اب یہاں پر ہم خواتین جہاد کرنا چاہتی ہو, ہجرت کرنا چاہتی ہو, صبر کا امتحان اللہ لے تمہارا. اچھا, یہ اپرچونٹی آ رہی ہے. اب اللہ دیکھتا ہے تم کو سوشلی رسپانسبل ڈریسنگ. اب عورت کے لیے سوشلی رسپانسبل بیہیویئر کا مظاہرہ اس کو بھی کرنا ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن عورتوں سے کہہ دیجئے, یغضضن من ابصارہن, اپنی نگاہیں بچا کے رکھیں. کون سی نگاہیں؟ جس میں شہوت ہو یا لسٹ ہو. مومن عورت غیر مردوں کو دیکھ کے آہیں نہیں بھر سکتی. وہ نہیں کہہ سکتے او آئی لو ہم, آئی لو ہم, نعوذ باللہ. وہ پوسٹر لگا ہوا ہے اور فدا ہو رہی ہیں اس کے اوپر, نعوذ باللہ, اور امائیں مسکرا رہی ہیں, جوانی کی دیوانی پن. یہ اچھی باتیں نہیں ہیں. شریف لڑکیوں کے الماریوں میں غیر مردوں کے پوسٹرز نہیں لگے ہوتے. ہو نہیں سکتا, ہو نہیں سکتا. حیا نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے. تو پہلے ایمان کی فکر کرو. تو گندی نظروں سے کہا, مطلق دیکھنا منع نہیں ہے. وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ عورت کو زینت اور حسن زیادہ دیا, اب ایکسٹرا رسپانسبلٹی ڈالی جا رہی ہے کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ, اپنی زینت ظاہر نہ کریں. آگے لسٹ آ رہی کس کس کے سامنے. پہلے زینت کو سمجھ لیتے ہیں. بتانے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے, ہم سب کو پتہ ہے کہ پردہ کس چیز کا نام ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ پردہ فرض ہے, ایبروگیٹڈ نہیں ہے, اور بالکل پریکٹیکل ہے. یہ دوپٹہ سر پہ رکھنے میں کیا ایشو ہے؟ کیا امپریکٹیکل چیز ہے اس کے اندر؟ آئی کین ناٹ ڈو اٹ ہے یا آئی ول ناٹ ڈو اٹ ہے, وہ اللہ جانتا ہے. کرنے کا کام دیکھیے کیا ہے. اگر تو حلیہ ایسا ہے اور آستین جو ہے وہ اگر اتنی ہے تو کیا کریں گے؟ ابھی رنگ کو, کپڑے کو, مٹیریل کو, کاٹن ہو, سلک ہو, یہ ہو, باتی کو, ریڈ ہو, اورنج ہو, گرین ہو, بھول جائیں ساری کہانی کو. پہلے ارجنٹ اینڈ امپورٹنٹ کیا کرو. اگر اتنا کھلا ہوا ہے جسم, ٹخنے یا پنڈلیاں کھلی ہوئی ہیں تمہاری, تمہارا سر, کان, گلا, زینت تمہارا سینہ, یہ سب یوں کھلا ہوا ہے اگر, تو امیجیٹلی کیا کرو کہ تم اس کو کور کر لو. کسی بھی رنگ سے, کسی بھی کپڑے سے, کسی بھی ڈیزائن سے تم اپنی آستینوں کو پورا کر لو, تم اپنے اینکلز تک کور کر لو, اور تم اپنے بالوں وغیرہ کو تم اچھی طرح لپیٹ کے بس تم کور کر لو. بگننگ شروع تو کر دو. ہم کہتے ہیں حج کے بعد شروع کر دیں گے. اچھا فلاں سے ڈسکس کر لیں, شروع کر دیں گے. اگلے رمضان شروع کر دیں گے. عید پہ اتنا پیارا ڈریس بنا لیا, اس کے بعد جب وہ فیشن ختم ہو جائے گا تو کر دیں گے. دیکھیے آپ ڈیلے کریں گی نا, آسان نہیں ہوگا. ڈیلے کرنے سے چیز آسان نہیں ہوتی, بلکہ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ جو پیشن ہوتا ہے وہ سارا فزل آؤٹ ہو جاتا ہے, دل بھی نہیں چاہتا کرنے کا. تو یہ ہے دراصل, فیشن کو فیتھ کے پیچھے چلا لیں. یہ کریں تو پہلے یہ کر لیں, نامحرم کے آگے اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھانک لیں. جس جو بھی چیز ہے, جو بھی کپڑا ہے, پہلے اسکن کو کور کر لیں, پہلے یہ کر لیں. اس کے بعد پھر کیا کریں کہ ایک سادہ آؤٹر کورنگ بنا لیں. امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ سادہ, سمپل آؤٹر کورنگ بنا کے پھر انشاءاللہ اپنے اوپر ڈال لیجیے گا اس کو کہ جلباب یا ثیاب, جس کا آگے ہم ذکر پڑھیں گے. یہ ہے دراصل زینت کو ڈھانک لینا. اسی کہ یہ دیکھیے نا, یہ تو انیشل سٹیج تو ہو سکتا ہے کہ یلو, پنک, گرین, ریڈ دوپٹہ, سکارف انسان لے لے, لیکن یہ الٹیمیٹ نہیں ہے. ہم بھی کنفیوز کر جاتے ہیں, یا تو شروع ہی نہیں کریں گے یا شروع پر ہی اٹک جائیں گے. تو یہ اریسٹڈ ڈیولپمنٹ بھی نہیں ہونا چاہیے, ہماری اریسٹڈ گروتھ نہیں ہونی چاہیے. ہم ریٹارڈ نہیں ہے, نعوذ باللہ, وی آر ناٹ اسپیشل. ہم نارمل ہیومن بینگز, جو نارمل عورتیں ہیں, ہمیں آگے بڑھنے کا شوق ہے, تو نیچرل پروگریشن اس کا ہوگا. بگننگ یوں کر لیجئے, اور انشاءاللہ پھر آگے ایکسلنس پر اللہ تعالیٰ پہنچا دے گا نیتوں کے حساب سے. تو نہ دکھائیں اپنا بناؤ سنگھار, مگر کس کو؟ مگر جو کہ خود ہی ظاہر ہو جائے. ہاں اب ٹھیک ہے, آپ نے اتنا کور کیا, اب کہیں تھوڑے سے جو بال ہیں نکل آئے, اور دیکھیے یہ آدھا پونا نہ کیجئے. یہ اتنا سر ڈھانکنے کا کیا فائدہ؟ آدھی ہنڈیا بیکار ہے, کچی ہے, نہیں کھانے کے قابل. آدھی نماز قبول نہیں ہوتی, آدھا حج قبول نہیں ہوتا, آدھا روزہ قبول نہیں ہوتا, آدھی ڈگری قبول نہیں ہوتی کہ آپ نے میڈیکل کالج میں 2.5 سال لگا دی تو ڈگری مل جائے. آپ نے تو باقی 2.5 سال بھی ویسٹ کر دیے. پھر آدھا پونے کا فائدہ نہیں ہے.
ہر چیز کو کور کر لیں. اگر کرنا ہے نامحرم کے آگے تو اچھی طرح کر لیں. ہاں ہوا چلی, آپ اٹھی بیٹھی, کچھ ظاہر ہو گیا, خود سے ظاہر ہو گیا, تو آبویسلی وہ تو مجبوری ہے. اور کیا, وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ, اور اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کے آنچل ڈالے رکھیں. خمر کو سمجھ لیں اسکارف. اسکارف کے ساتھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ سر پر پہنو. اگر ہم بچوں سے کہیں کہ تم گلوز جو ہے ہاتھ میں پہنو اور تم موزہ جو ہے وہ پاؤں میں پہنو, تو یہ عجیب بات ہے نا. یار موزہ جو کوئی ہاتھ میں نہیں پہنتا, تو الفاظ ہی بتا رہے ہیں کہ وہ کیا مقام ہے اس کا. تو اب جو یہ کرنا ہے, اب یہ سر ایسے نہیں کور کرنا کہ بس سر جو ہے وہ کور ہو جائے اور باقی جو ہے باقی ساری چیز کھل جائے سامنے سے, بلکہ کہا کہ تم اس کو جو تمہارا ہیڈ سکارف ہے اس کو تم آگے سینوں پر ڈال لو. اور کوئی کہنے کی بات نہیں کہ مرد کے لیے عورت کا سینہ نہایت پرکشش چیز ہے, تو یہ تو ڈھانکنا ہی ڈھانکنا ہے. اور گھروں کے اندر بھی سینوں کو تو ڈھانک کے رکھنا ہی ہے. اور اپنا بناؤ سنگھار ظاہر نہ کریں مگر الا لبعولتہن, اپنے شوہروں کے یعنی اپنے شوہر کے آگے. اب ہر ایک کے سامنے زینت کے اظہار کا لیول ڈیفرنٹ ہوگا. شوہر کے آگے تو سراپا عورت زینت ہی زینت ہے, اور ہم کیا اپنی عقل کو کہیں کہ اس کے سامنے ہم تیار نہیں ہوتے. جہاں ہم تیار ہوئے, خوشبو لگائی, لپسٹک لگائی, بچے کیا پوچھیں گے, اماں کہاں جا رہی ہیں. وہ بیچارہ میاں کہے گا میں 4 بچوں کا باپ, میری کیا حیثیت اوقات کہ کوئی میرے لیے بھی تیار لپسٹک لگا کے مسکرا کے مجھ کو دیکھے. نہیں, بجلیاں گرانی ہے تو میاں کے دل پر گرائیں, فائدہ بھی ہوگا. اس کو لبھائیں, اس کے لیے تیار ہوں. حجابی ہیں تو خوب حوریں بن بن کے حسینائیں بن بن کے گھر میں رہیں کہ میاں دیکھے تو چکا چوند ہو جائیں اس کی آنکھیں آپ کو دیکھ کر. لیکن بار بار پوچھیے گا نہیں کیسی لگ رہی ہوں کیسی لگ رہی ہوں, چڑ جائے گا پھر وہ. بعض خواتین کہتی ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ میں نے کیا پہنا. سب پتا ہے ان کو اچھی طرح, بولتے نہیں ہیں. آپ بس ذرا گھر کے اندر تھوڑی سی ادائیں ودائیں دکھائیں, ان کو لبھائیں. اس لیے کہ بہرحال دیکھیے دنیا بڑی فتنے کی ہے. سب سے بڑا جو مردوں کو خوف آتا ہے بیویوں کو قرآن کلاسز یا درسوں میں بھیجتے ہوئے کہ ہے پردہ شروع کر دیا تو کیا ہوگا. بعض خواتین کہتی ہیں یہ پردہ کیا چھپانے کو ہے, ہمارا میل کچیل ہمارے سفید بال چھپانے کے لیے ہے. یہ کہا اللہ نے کہ زینت چھپانے کو ہے, تو زینت کریں تو چھپائیں نا. بعض خواتین کہتی ہیں اب ہم تو ڈائے ہی نہیں کرتے, اب ہم تو فلاں کچھ کرتے ہی نہیں, ہم تو کپڑے ہی نہیں چینج کرتے, ہم نے تو بس چادر ڈالی ہم نکل گئے. تو میاں بیچارے کے دل پہ کیا گزرتی جب چادر اترتی ہے اور ایک چیز باہر نکلتی ہے اس سے. یہ نہ کریں, یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر حجاب کرتے ہیں, نقاب کرتے ہیں, تو اور زیادہ ہی میاں کے لیے سنگھار کیجئے, بہت زیادہ ہی زینت اس کے لیے اختیار کیجئے. اس کی نظروں کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے, جیسے آپ کی نظروں کی حفاظت میاں کی ذمہ داری ہے. اسی طرح او آبائہن, ظاہر اب جو زینت شوہر کے سامنے ظاہر ہوتی, کچھ کہنے کی بات ہے کہ وہ باپ کے سامنے ظاہر نہیں ہو سکتی, فطرت ہے نا, فطرت کی روشنی میں سمجھیں. او آبائی بعولتہن, اور شوہروں کے باپ سسر کے سامنے, وہ بھی ہم جان سکتے ہیں کہ بہو اور سسر کے سامنے کیا لیمیٹیشنز ہیں اور کتنی زینت ظاہر کرے گی. او ابنائہن, اور اپنے بیٹوں کے آگے زینت ظاہر کرتی ہے اس کے اپنے پیٹ سے نکلے, اور شوہروں کے بیٹے یعنی سوتیلے بیٹے, بھائی, بھائیوں کے بیٹے, بہنوں کے بیٹے, اپنے میل جول یعنی شریف جانی پہچانی عورتیں جو ساری دنیا میں آپ کے حسن کے قصے نہ بیان کریں, آپ کی ویکسنگ کر کے گئی اور سب کو بتا دیا کہ ان کی باڈی کیسی ہے, نعوذ باللہ. یہ نہیں ہونا چاہیے. شریف عورتوں کے یعنی وہ جو ہے ان کے سامنے زینت کا اظہار ہو سکتا ہے. او ما ملکت ایمانہن, اور اپنے مملوک یعنی غلام, وہ تو آج کل ہے ہی نہیں, اور وہ زیر دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں, بالکل یعنی غافل قسم کے, کوئی ان کے اندر سیکشوالٹی سیکشل انسٹنکٹس آپ کے لیے ہے ہی نہیں, گئے گزرے بالکل 2 روٹیوں کے لیے پڑے ہیں کسی کے گھر کے اندر. غیر اولی الاربا کا ذکر ہے. اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے ابھی نا واقف ہوں, اب ایسے بچے تو شاید 7-8 سال کے بعد ہی سب واقفیت ہو گئی. اور کیا کریں, اب باڈی لینگویج کا بھی بتایا جا رہا ہے, ایسا نہ ہو کہ تمہارا حال اور تمہارا جو حجاب ہے وہ ایک دوسرے کو کانٹرڈکٹ کر رہا ہو. حجاب تو کر لیا لیکن انداز ایسا ہے کہ ٹھٹے مار رہے ہیں, گگل کر رہے ہیں, اترا رہے ہیں کہ مردوں کی توجہ حاصل کر رہے ہیں کسی اور طریقے سے. تو باڈی لینگویج پر بھی اب ہمیں گائیڈنس دے دی ہے کہ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ, اور اپنے پاؤں زمین پر مارتی بھی نہ چلیں کہ اپنی جو زینت انہوں نے چھپا رکھی ہے اس کا لوگوں کو علم ہو جائے. وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا, سب توبہ کرو, سب لوٹو, مرد بھی اور عورتیں بھی.
مل جل کر ہی نظام نافذ ہوگا. ایھا المؤمنون، اے مومنو، قد افلح المؤمنون پڑھا تھا نا. فلاح چاہتے ہو، مومن بن گئے ہو، اب تم رجوع کرو، کریکشن کرو. لعلکم تفلحون، امید ہے کہ تم فلاح پاؤ گے. اب ایک اور اقدام کیا جا رہا ہے، ان میرڈ نہیں ہونے چاہیے سوسائٹی میں. وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ، اور تم میں سے جو ان میرڈ مجرد ہوں، چاہے وہ ڈیورسی ہوں، چاہے وہ ویڈوز یا مرد جن کی بیویاں مر گئیں، یا ان میرڈ، حتی الامکان کوشش کرو نکاح کر دو. وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور اپنے لونڈی غلاموں میں سے جو صالح ہوں ان کا بھی نکاح کر دو. اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے گا. اللہ بڑی وسعت والا اور علیم ہے. اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں ان کو چاہیے عفت مابی اختیار کریں، یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو غنی کر دے. یعنی اگر کسی کا اسپاؤس نہیں ہے تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے بد نظری یا زنا کرنے کی، نہیں، بچائیں اپنے آپ کو. اب مکاتبت کا قانون ہے، اس کو مکاتبت کہتے ہیں، یعنی غلام جو ہے وہ کچھ پیسہ دے کر اپنی آزادی مالک سے خرید لے. اور تمہارے مملوک میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تم کو معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے، اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے تم کو مال دیا ہے. اب ایک اور امیزنگ سوشل ریفارم اور بات کی جا رہی ہے. ایسا طبقہ جو کہ نہ صرف گرا پڑا ہے بلکہ نہایت ناپسندیدہ، جس نے کہ اپنی روزی ہی زنا بنایا ہوا ہے. پروسٹیٹیوٹس جن کو کہا جاتا ہے، ان کا ذکر ہے کہ ان کو مجبور اگر کیا گیا، کہیں سے بکتی بکاتی بیچاری آ جایا کرتی تھیں، یا کوئی لڑکیاں ہیں کڈنیپ ہو گئی، یا بعض دفعہ وہ لو لسٹ میں کنفیوز ہو کر بھاگ گئیں، لڑکے نے ڈمپ کر دیا، لٹرلی لیفٹ ہولڈنگ دا بیبی. اب خاندان والے قبول نہیں کرتے، وہ ایسے لوگوں کے ہاتھوں چڑھ جاتی ہیں بیچاری. بعض دفعہ یہ ایڈکٹ جو ہوتے ہیں مرد، یہ اپنے گھر کی بیویوں کو یا بیٹیوں کو، بہنوں کو باقاعدہ بیچ آتے ہیں، جا کر سودا کر دیتے ہیں ان کا، یا خود ان کو پروسٹیٹیوشن پر مجبور کرتے ہیں. تو یہاں دیکھیے ہمارے معاشرے میں کیا ہے کہ جو ناچ رہی ہے وہ تو بہت بری، اور جو دیکھ رہے ہیں وہ بہت اچھے. بات تو یہ ہے نا، یہ ہے ہمارے ہپوکریسی، اس کو کہتے ہیں. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ ہماری ہمدردیاں نہیں ہوتی ان ناچنے والیوں کے ساتھ جن کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ وہ یہ ٹریڈ اختیار کر لیں. کس قدر عورت کی فطرت پہ ظلم ہے کہ اس کی جو باڈی ہے وہ ایک کموڈٹی کے طور پہ استعمال کی جائے. تو کہا کہ کیا ہے، اور اپنی لونڈیوں کو یا اپنے دنیاوی فائدوں کی خاطر قباہ گری پر یہ تم مجبور مت کرو. یہ عبداللہ بن ابی کیا کرتا تھا جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہیں. وَمَن يُكْرِهُنَّ، اور اگر کوئی ان کو مجبور کرے، فَإِنَّ اللَّهَ مِن بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ، تو اللہ ان کی زبردستی کے مجبور ہو جانے کے بعد غفور و رحیم ہے. کس کے لیے؟ ان عورتوں کے لیے. اور اللہ ان مردوں کو پوچھ لے گا جنہوں نے ان سے یہ کام کرایا اور ان کو یہاں لا کے کھڑا کر دیا. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، ہم نے صاف صاف ہدایات دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں، اور ان قوموں کی عبرتناک مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو پہلے گزری ہیں، اور وہ نصیحتیں ہم نے کر دی جو ڈرنے والوں کے لیے ہوتی ہیں. اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. اتنی خوبصورت آیت ہے یہ. مل جل کر کام کرو، ماحول کو مل جل کر روشن کیا جاتا ہے. ایک اکیلا چراغ یہ زنا کے اندھیروں کو دور نہیں کر سکے گا. یہ تو مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہے، کلچر چینج کرنا ہے، مجلسیں چینج کرنی ہے، سیگریگیشن کرنا ہے، پردہ کرنا ہے، اور زینت بھی ساتھ ساتھ کرنی ہے. تو زینت اور پردہ کیسے چلے گا کہ غیر محرم بھی نہ دیکھیں؟ سوچو، تم سوچو، سسٹمز بناؤ، تھنک. تو یہاں ایک مل جل کر شینڈیلیر کی بات ہے، مل جل کے نور پھیلاؤ. اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے. کائنات میں اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے طاق میں چراغ رکھا ہوا. چراغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو جیسے موتی کی طرح چمکتا تارا، اور وہ چراغ زیتون کے ایک ایسے مبارک درخت کے تیل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تیل آپ پیا بڑکا پڑتا ہو چاہے آگ اس کو نہ لگے. اس طرح روشنی پر روشنی، نور علی نور، سارے بڑھنے کے اسباب جمع ہو گئے. یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی طرف ہدایت دے دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے، وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے. اس کے نور کی طرف ہدایت پانے والے ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا اور جن میں اپنے نام کی یاد کا اللہ نے اذن دیا ہے. ان میں سے ایسے لوگ صبح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز اور ایتاء زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی.
تو پتہ چلا مسجدوں میں جانا، نمازیں پڑھنا خالی فارغ لوگوں کا کام نہیں ہے. ینگ، ایکٹیو، بزنس، جابس، ایجوکیشن، ان سب میں جو انوالو ہوتے ہیں نماز کے وقت میں نماز پڑھتے ہیں. کیوں؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل الٹنے اور دیدے پتھرا جانے کی نوبت آ جائے گی. اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور مزید اپنے فضل سے نوازے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. اس کے برعکس جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے دشت بے آب میں سراب، کہ پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے ہے، مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، مگر وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. یا پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک گہرے سمندر میں اندھیرا، کہ اوپر ایک موج چھائی ہوئی ہے، اس پر ایک اور موج، اور اس کے اوپر بادل، تاریکی پر تاریکی، ظلمات بعضها فوق بعض. اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، اپنا ہاتھ آدمی نکالے تو نہ دیکھ پائے، خود کو بھی نہیں پہچان پایا، اپنی فطرت کو نہ پہچان پایا، تو آگے کیا اور دیکھے گا؟ اندھیروں پر اندھیرے. جسے اللہ نور نہ بخشے اس کے لیے کوئی نور نہیں. اب دیکھیے کچھ آگے ذکر آ رہا ہے، دیکھو ٹیم ورک کیسے ہو رہا ہے. کیا تم دیکھتے نہیں اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، اور وہ پرندے جو پر پھیلائے اڑ رہے ہیں، ہر ایک اپنی نماز و تسبیح کا طریقہ جانتا ہے، اور یہ سب کچھ کرتے ہیں، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے. آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے. الم ترى ان اللہ یزجی سحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما، کیا تم دیکھتے نہیں اللہ بادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے، اس کے ٹکڑوں کو باہم جوڑتا ہے. دیکھا آپ نے، ٹیم ورک، مل جل کے کرو. پھر اس کو سمیٹ کر کثیف ابر بنا دیتا ہے. پھر تم دیکھتے ہو اس کے خول میں سے بارش کے قطرے ٹپکتے چلے آتے ہیں. یہ کیا اللہ کی رحمت ٹپکتی ہے. اور وہ آسمان سے ان پہاڑوں کی بدولت جو اس میں بلند ہیں اولے برساتا ہے. پھر جسے چاہتا ہے ان کا نقصان پہنچاتا ہے، جسے چاہتا ہے ان سے بچا لیتا ہے. اس کی بجلی کی چمک نگاہوں کو خیرہ کیے دیتی ہے. رات اور دن کا الٹ پھیر وہی کر رہا ہے. اس میں ایک سبق ہے لِأُولِي الْأَبْصَارِ، آنکھوں والوں کے لیے. اللہ نے ہر جاندار ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا. کوئی پیٹ کے بل چل رہا ہے تو کوئی 2 ٹانگوں پر اور کوئی 4 ٹانگوں پر. جو کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. وہ ہر چیز پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، ہم نے تو صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، آگے صراط مستقیم کی طرف اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اب کچھ رسول کی اطاعت کی بات آ رہی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت قبول کی، مگر اس کے بعد ایک گروہ اطاعت سے منہ موڑتا ہے. ہم بھی سوچ لیں، عبادت کر رہے ہیں، اطاعت نہیں کرنا چاہتے. ایسا نہ ہو کہ یہ عبادت بھی اللہ تعالیٰ کو اچھی نہ لگے. یہ دین کے حصے بکھرے. جا نماز پر دوپٹے لپیٹ لیتے ہو چاہے کوئی نہ دیکھتا ہو، پارٹی میں جاتے ہو سب پھینک دیتے ہو چاہے اللہ نے کتنا بھی تم کو منع کیا ہو. ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہو سکتے. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب ان کو بلایا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے مقدموں کا فیصلہ کرے تو ایک فریق کنی کترا جاتا ہے. البتہ اگر حق اس کے موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطاعت کیش بن کر آ جاتے ہیں. کیا ان کے دلوں کو منافقت کا روگ لگ گیا، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، یا ان کو خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا. ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یہ خوف ہے اے عورتوں تم کو کہ اللہ رسول ظلم کر رہے ہیں. یہ تمہارے لیے پروٹیکشن ہے. جی ہاں، اگر یہ پروٹیکشن اختیار نہیں کرو گی تو ایکسپلائٹیشن ہوگا. اور کیا عورت بک رہی ہے آج، کیا کموڈٹی ہے واقعی، کیا آلو پیاز ہوں گے جو عورت ہے، اتنی سستی اتنی ہلکی. تو یہ ہمیں خود سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کتنا پروٹیکٹ کیا. اور یہ پردہ میرا حق ہے، کوئی چھین نہیں سکتا، مجھے کسی کی اجازت نہیں چاہیے. ہاں، مائنڈس بنانے کے لیے، ذہن سازی کے لیے میں گھر جا کے ڈسکس ضرور کر سکتی ہوں. آپ ڈسکس کیجئے، آپ کسی کی اجازت کے محتاج نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، آپ کا حق ہے کہ آپ پردہ کریں. ویمنز رائٹس کا یہ ایشو ہونا چاہیے کہ عورتوں کو پردے کا حق ہے. کوئی ان کا حق نہیں لے سکتا، نہ والدین، نہ شوہر،
نہ کوئی اور. تو کیا ان کو ڈر ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟ بل اولئک هم الظالمون، جو یہ سوچتا ہے وہ خود ظالم ہے. ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے جب وہ اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں تاکہ رسول ان کا فیصلہ کرے تو وہ کہیں سمعنا، سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی، واولئک هم المفلحون، ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں. ومن یطع اللہ ورسولہ ویخشى اللہ ویتقی فاولئک هم الفائزون. اور جو کامیاب تو وہی ہیں جو اللہ اور رسول کی فرما برداری کریں اور اللہ سے ڈریں اور اس کی نافرمانی سے بچیں. یہ منافق اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں. ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے، تمہارے کرتوتوں سے اللہ بے خبر نہیں. کہو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہو اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی، اطاعت کرو اللہ اور رسول کی. لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو، خوب سمجھ لو رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا اس کا ذمہ دار وہ ہے، اور تم پر جس فرض کا بار رکھا گیا اس کے ذمہ دار تم. وَإِن تُطِيعُوهُ، اگر تم اس کی اطاعت کرو گے تہتدوا، خود ہی ہدایت پاؤ گے. اب یہ پردہ کس طرح نافذ کیا گیا مدینے میں، یہ تو ہمیں سنت ہی بتائے گی. اتنا خوبصورت انداز ہے، پڑھتی بھی تھیں، لکھتی بھی تھیں، بازاروں میں جاتی بھی تھیں، بزنس بھی کرتی تھیں، سب کچھ کرتی تھیں، استاد بھی بنی عورتیں، شاگرد بھی بنی، مسجدوں میں بھی گئیں، باجماعت نمازیں بھی پڑھیں، مشورے بھی دیے حکام کو اور حکمرانوں کو جا کر، اور اپنے گھر والوں کا بھی خیر خبر کا انہوں نے خیال رکھا، خیر خبر گیری کری، سبھی کچھ کیا، سبھی کچھ کر لیا، کوئی امپیڈمنٹ نہیں بنا پردہ. اور نہ وہ انڈر کانفیڈنٹ ہوئی، بے حد کانفیڈنٹ، کوئی وہ ڈور میٹ نہیں بن گئی پردے کی وجہ سے. عقل پر تھوڑی پڑا ہے پردہ، سروں کو، جسم کو ڈھانکنے کی بات کی جا رہی ہے نا. دماغ کو کھولا، سب کچھ کیا، تو اگر تم اطاعت کرو گے خود ہی ہدایت پاؤ گے، ورنہ رسول کی ذمہ داری اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ صاف صاف حکم پہنچا دے. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے. ان کے لیے ان کے دین کو مضبوط بنیاد پر قائم کر دے گا جس کو اللہ نے ان کے حق میں پسند کیا. میں اور آپ بارش کا پہلا قطرہ تو بنے، کتنوں کی آسانی کر دیں گے. میں اور آپ ذرا سی مشکل اٹھا لیں، کتنوں کے لیے آگے آسانی ہو جائے گی. اور اللہ کا وعدہ ہے وَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور حالت خوف کو اللہ امن میں بدل دے گا. آج شوہروں کا، رشتہ داروں کا جو خوف ہے، طلاقوں کا، رشتے نہ ہونے کا، یا سوشل بائیکاٹ کا، یا شوہر کی ناراضگی کا، تھوڑی دیر کا ہے. اللہ اس کو امن میں بدل دے گا، اللہ خوف لے جائے گا. بس وہ میری ہی عبادت کریں، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، اور جو اس کے بعد کفر کرے تو ایسے ہی لوگ دراصل فاسق ہیں. کیا کرو اسٹرینتھ کے لیے؟ نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کرو. امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا. جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس غلط فہمی میں نہ رہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے. ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یا ایہا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، لازم ہے تمہارے مملوک اور تمہارے وہ بچے جو بھی عقل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں. صبح کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جبکہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد. یہ 3 اوقات تمہارے لیے پردے کے وقت ہیں. ان کے بعد وہ بلا اجازت آئیں تو نہ تم پر گناہ ہے نہ ان پر. تمہیں ایک دوسرے کے پاس تو بار بار آنا ہی ہوتا ہے. کذالک یبین اللہ لکم الآیات، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی وضاحت فرماتا ہے. پیچھے بھی ہم نے اجازت کا قانون پڑھا تھا، اب یہاں اسی کا کنٹینویشن ہے. پہلے گھر کے اندر داخل ہونے کے بارے میں ہم نے پڑھا. اب گھر کے اندر ہیں، ایک دوسرے کے کمرے میں جانے کے آداب بتائے جا رہے ہیں، اور یہاں کانشیس کیا جا رہا ہے
کہ کچھ پرائیویسی کے اوقات ہوتے ہیں، جیسے بھی آپ نے پڑھا کہ جب تم دوپہر کو کپڑے اتار دیتے ہو، کپڑے سے مطلب ایکسٹرا کپڑے جو پہنے ہوتے ہیں، جیسے کہ مرد کرتا اتار کے رکھ دیتے ہیں، عورتیں دوپٹے اتار کے رکھ دیتی ہیں، ریلیکس کرنے کا ٹائم ہوتا ہے، بے تکلفی کا ٹائم ہوتا ہے، تو اس میں ذرا سا تکلف بتا دیا گیا کہ ایسا نہ ہو کہ ان اوقات میں جو کہ شوہر بیوی کے بے تکلفی کے اوقات ہو سکتے ہیں، بچے کمروں میں گھس آئیں اور بچوں کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہو اور پیرنٹس کے لیے بھی امبیرسمنٹ ہو. واللہ علیم حکیم، اور وہ علیم و حکیم ہے. اور جب تمہارے بچے عقل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہیے اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے. اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے. اب آپ نے پہلے بھی پردے کے بارے میں کچھ تھوڑا بہت سنا، اب یہاں سمجھے کہ بس اب اس ٹاپک کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی عورت کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، والقواعد